السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے، کچھ عام سوالات اٹھائیں گے۔ جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب کو فائنانس منسٹر لگایا گیا، اور انہوں نے ان کی جو ایموشنل اور مینٹل ہارڈ ورک اور ساری انویسٹمنٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی کرٹیسزم ہوتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کمیونیکیشن ہے وہ لیک کرتی ہے یا ان کی لیڈرشپ کوالٹیز لیک کرتی ہیں، تو بہت کرٹیسزم آتا تھا ان پہ۔ اور رپورٹڈلی اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب خوش بھی نہیں تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بہت ساری میٹنگز میں نواز شریف اٹھ کے بھی چلے گئے۔ لیکن آج اسی کنڈیشن میں اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں۔ کیا وہ 2 ماہ کے اندر $200 پہ لے آئے ہیں؟ کیا انفلیشن کا ڈبل ڈیجٹ سے نیچے آ گئی ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے اپنے معاہدے جو ریویم کیے تھے، کیا پاکستان کو ایک فلو سے پیمنٹس ہو رہی ہیں؟ کیا آپ اپنا سرکولر ڈیٹ مینیج کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا امپورٹ کے حوالے سے جو نئی پالیسی بنائی تھی، کیا لیٹر آف کریڈٹ بزنس مین کو سوٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہا؟ کیا آپ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھا دی ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جن کے حوالے سے ہم بڑے دعوے سن رہے تھے کہ اگر اسحاق ڈار آ گئے تو وہ تو چٹکی میں سب ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن اس وقت بھی جو لوگ اکانومی کو سمجھتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گلوبل چینج کی وجہ سے جو اکانومک چیلنج اس وقت پاکستان کو ہے، وہ اپنی نوعیت کے نئے چیلنجز ہیں۔ کووڈ کے بعد اور رشین یوکرین وار کے بعد یہ وہ تمام اکانومی کے حوالے سے نئے چیلنجز ہیں جو کہ اسحاق ڈار نے اپنے پہلے بطور وزیر خزانہ ادوار میں فیس نہیں کیے، تو یہ ان کے لیے نئے ہوں گے۔ لیکن اس وقت اسحاق ڈار صاحب کا کانفیڈنس لیول ہی اور تھا۔ انفیکٹ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جب مفتاح اسماعیل نے ان کی کچھ پالیسیز پہ سوال اٹھایا کہ تیل کی قیمتیں کم نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ آئی ایم ایف پاکستان آئے نہ آئے۔ تو بیسکلی اسحاق ڈار ایز اے فائنانس منسٹر جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں وہ بہت انکلیئر ہے۔ وہ کس سوچ کے ساتھ آئے وہ بہت انکلیئر ہے۔ ان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھا کہ وہ جب فائنانس منسٹر رہے انہوں نے مارکیٹ میں ڈالر پھینکے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ ایک فلو مینٹین کرتے تھے، اور اس کے بعد ڈالر نیچے آ جاتا تھا اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا تھا، جس کو ہم مصنوعی ایک اقدام ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک سالڈ اسٹرکچرل موو نظر نہیں آتا۔ لیکن اب جو اسحاق ڈار انہوں نے انفیکٹ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ میں جتنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو معیشت کے حوالے سے پیچیدگیاں ہیں یہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں، اس لیے میں پرفارم نہیں کر پا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہے، تو واٹ ایگزیکٹلی از ہی گوئنگ ٹو ڈو؟ بہت سارے ایسے ان کے اپنے دعوے تھے جس پہ ان کو ووٹرز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے سے کس طرح سے کام کریں گے۔ فار ایگزامپل یہ غیر منصفانہ تنخواہوں کا معاملہ، جو یہ ایک سوال اٹھا کہ صرف چند لوگوں کی ہی بیوروکریسی میں 150% تنخواہ کیوں بڑھا دی گئی۔ اس پہ ایک افسران کی طرف سے قلم چھوڑ ہڑتال بھی جاری ہے کہ بیوروکریسی میں ایک سلیکٹو لوگوں کی 150% تنخواہ کیوں بڑھ گئی۔ اور یہ تو اس سے تو ہم آگاہ ہیں کہ پاکستان میں بیوروکریسی کتنی ٹرانسپیرنسی سے کام کرتی ہے، اور اس میں جو سرکاری انفلوئنس ہے اس میں اگر کسی کی تنخواہ مراد بڑھ جائیں تو ضروری نہیں کہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔ تو یہ ایک بہت کوشچنیبل اقدام ہے جو اس گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آیا۔ میں نے آپ کے سامنے جس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، اسحاق ڈار صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا آئی ایم ایف کو لے کے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ انہوں نے اس کانٹیکس میں بھی دی ہے کہ $160 بلین کا جو پروجیکٹ سمجھا جا رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن میں استعمال کیا جائے گا، وہ پیسے جو یو این سے آئے ہیں، آئی ایم ایف سے آئے ہیں یا دیگر ممالک سے آئے ہیں، اس کی کاسٹ اگر آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے تو ڈار صاحب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب اس پہ پروفیشنل اوپینین کیا ہے؟ جب ہم نے فائنینشیل ایکسپرٹ سے پوچھا کہ وہ ملک جو ایک ادارے سے قرض بھی لے رہا ہو اور بعد میں وہ کہے کہ آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے کہ میں نے قرض لینے کے بعد قرض کہاں استعمال کیا اور جس بنیاد پہ قرض لیا وہ ویلڈ ہے بھی یا نہیں، یا آپ نے ٹرانسپیرنسی سے اس پیسے کو استعمال کیا یا نہیں، تو کیا اس ملک کو اتنا سخت جواب دینا چاہیے جیسا اسحاق ڈار نے دیا؟ تو اس کا پروفیشنل اوپینین یہی آتا ہے کہ اسحاق ڈار کو اس طرح سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے انٹرنیشنل کریڈیٹرز کے ساتھ۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے بھی ایسے وزراء خزانہ رہے ہیں جنہوں نے ایک پوائنٹ پہ آ کے شاید کسی پولیٹیکل موٹیو یا الیکشن کے قریب آ کے ایک سٹینڈ لیا، لیکن پاکستان معیشت کے جو چیلنجز فیس کر رہا ہے ہرگز پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کے سٹنگ فائنانس منسٹر آئی ایم ایف کو للکاریں اور ان سے لڑائی مول لیں۔ وی کی ناٹ افورڈ دس۔
ایک اور بہت اہم اقدام جو اس گورنمنٹ کی طرف سے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ پریکٹیکل نظر نہیں آتا، جامع ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے 11 ارکان پر مشتمل نیا کمیشن تشکیل دیا جا رہا ہے، جو اس سے پہلے کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کدھر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جو جامع ٹیکس کلیکشن یا جامع ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے آپ کیا تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، اب اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس گورنمنٹ کے پاس تو ہارڈلی 1 سال بچتا ہے، انفیکٹ 1 سال بھی نہیں بچتا جس میں یہ کوئی جامع پالیسیز بنا سکے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو جا سکے، کیونکہ کمیشن ایٹ لیسٹ 6 سے 7 مہینے تو لے گا اپنا کام پورا کرنے میں۔ لیکن ان دا مین وائل آپ الیکشن کے قریب جاتے ہیں تو آپ کے سرکمسٹانسز، گورنمنٹ کے سرکمسٹانسز، پولیٹیکل سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ایک جامع پالیسیز ٹیکس کے حوالے سے کرنا اور ایک کمیشن بنانا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت ایک الیکشن کا نعرہ ضرور ہے الیکشن سے پہلے، کیونکہ آپ کو یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گی۔ اور اس وقت گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہیں آپ کو اس میں سیاست زیادہ نظر آتی ہے، چاہے وہ ایک فائنانس منسٹر کو ہٹا کے دوسرے فائنانس منسٹر کو لگانا، چاہے وہ IMF کے ساتھ ڈیلز کرنا، چاہے اسحاق ڈار کا بڑے کیلکولیٹڈ انٹرویوز دینا اور پھر ایک دم سے ایک بولڈ سٹانس کرنا، تو دس از سم تھنگ اٹ از ناٹ کنونسنگ فار دا پیپل جو اکانومی کو سمجھتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم سوال اٹھتا ہے اس تمام معاملے میں کہ جو امپورٹ کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب نے ایک پابندی لگائی تھی اور اب اس کے ٹیکسز، اب امپورٹ کو کھول دیا ہے لیکن اس کے ٹیکسز بڑھا دیے، تو کیا یہ ایک لانگ ٹرم میئر ہے؟ کیونکہ ایسے اقدامات جب بھی ماضی میں لے گئے تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہیں کہ آپ اپنی امپورٹ کے حوالے سے کچھ فلکچویشنز لے کے آئیں، لیکن ایگزیکٹلی جب تک آپ ایکسپورٹس پہ کام نہیں کریں گے، اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، ریمیٹنسز نہیں بڑھیں گی، تب تک آپ کے فارن ریزروز نہیں بڑھ سکتے۔ یہ وہ بہت بیسک باتیں ہیں جو بار بار ہم ٹی وی پہ ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار اس پہ پروگرامز کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ لوگ جو اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ون گو میں آپ نہیں کر سکتے۔ وائی نیشنز فیل ایک ایسی کتاب ہے جس کا بار بار میں حوالہ دیتی ہوں کہ اس میں اس بات کو بہت اسٹریس کیا گیا ہے کہ جب تک ممالک انکلوسیولی اپنے اندر، ممالک کے اندر جو آپ کے اپنے ادارے ہیں فنکشنلزم کی تھیوری کے تحت ان کے اندر چینج نہیں لے کے آتے، ایسے اقدامات نہیں کرتے کہ آپ اپنے لوگوں کو لون دیں، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے ملک کے اندر لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں، تو آپ کبھی باہر ایکسپلور نہیں کر سکتے یا باہر کی معاشی پالیسیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو انکلوسیونیس ان اپروچ اینڈ انکلوسیونیس ان دا ان تھنکنگ، وہ بہت لیک کر رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے پاس جتنا وقت باقی ہے، کیا اس میں وہ اسٹرکچرل ریفارمز لا سکتے ہیں؟ کیا اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو وہ اسٹرکچرل ریفارمز لائیں گے؟ کیونکہ جب تک آپ کے اپنے ملک کے معیشت کے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں تو آپ IMF کے ساتھ لڑائی مول نہیں لے سکتے، آپ کو IMF کی شدید ضرورت ہے۔ تو اس وقت IMF کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن اگر پاکستان IMF سے ہٹ کے کچھ اور اپروچ، فائنینشیل اپروچ اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان میں اپنے اسٹرکچرل ریفارمز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت کچھ امپورٹنٹ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے پاس صرف $7.5 بلین کے ریزروز باقی ہیں۔ امیڈیٹلی جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ $34 بلین کی ہونی چاہیے۔ پاکستان کو جو قرضے واپس کرنے ہیں فوری طور پہ وہ $22 بلین کے ہیں، اور $26 بلین کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے جو ان کو فل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور پاپولر اوپینین یہ آتی ہے کہ بہت ساری بیلنس آف پیمنٹس کو آپ کیا اسٹریس ڈیفیوز کر سکتے ہیں اگر آپ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، فار ایگزامپل PSO یا دیگر، تو ان کا جو پروفٹ کا مارجن ہے اس میں سے آپ پیسہ اٹھائیں اور باقی سیکٹرز میں لگا دیں۔ یہ اوپینین تو بہت آیا لیکن ہم نے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں دیکھی۔ تو یہ جو پورا کانٹیکسٹ تھا آپ سے بات کرنے کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے حالات یہ ہیں، بزنس کمیونٹی یہ سوچ رہی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز IMF، اٹ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل کہ وہ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، حالانکہ انہوں نے اپنا پہلا فائنانس منسٹر اس لیے ہٹایا کہ وہ بہتر کمیونیکیشن اور بہتر ڈیلز لے کے نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی ایمرجنسی میں پاکستان اس لیے آئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہتر ڈیلز کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا ملک جو قرضے لے رہا ہے اور آپ کو قرضے مل بھی رہے ہیں اپنے برے معاشی حالات کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے نہ پوچھے کہ آپ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں؟